سورہ النمل آیت نمبر 27 نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال کہا سلیمان علیہ السلام نے سننظر ان قریب میں دیکھوں گا اصدقتا کیا تو نے سچ کہا ہے ام کنتا یا تو ہے من القاذبین جھوٹوں میں سے اذهب لے جا بکتابی میرے اس کتاب کو میرے اس خط کو ھذا یہ جو خط ہے فالقیہ پس ڈال دے الیہم ان پر ثم پھر تولا پھر جا عنہم ان سے فانظر پس دیکھ ماذا کیا وہ یرجعون لٹاتے ہیں یا کیا وہ جواب دیتے ہیں قالت کہنے لگی یا ایھا الملأ بلقیس کہنے لگی اس نے خط ڈال دیا قالت کہنے لگی یا ایھا الملأ اے سردارو انی بے شک میں القیا میں ڈالی گئی ہوں الیہ میری طرف کتاب کریم ایک معزز خط آیا ہے انہ بے شک وہ من سلیمان سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے وانہ اور بے شک وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے بابرکت نام سے جو رحمان اور رحیم سے شروع کرتے ہیں اللہ یہ کہ نہ تعالو تم حد سے بڑھو نافرمانی کرو علیہ میرے حکم کی واتونی اور آ جاؤ میرے پاس مسلمین فرما بردار بن کر صدق اللہ العظیم۔ ہم نے پڑھا سلیمان علیہ السلام کا قصہ، اللہ نے کو ایسی بادشاہت دی کہ اس کے بعد کسی کو بادشاہت نہیں دی گئی، جن و انس اور پرندے اور ہر مخلوق اللہ نے ان کے تابع کر دی، وہ ان کی فرما بردار تھی، جیسے وہ کہتے ویسے وہ کرتی تھی۔ تو وہی ذکر کیا جا رہا ہے جب اس ہدہد نے بتایا کہ وہاں پر ایک ملکہ ہے، وہ حکومت کرتی ہے لوگوں پر، وہ سورج کی پوجا کرتی ہے، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں اس چیز کی تصدیق کرتا ہوں، تو سچ کہتا ہے کہ جھوٹ کہتا ہے، میں پوچھتا ہوں، میں اس کو ٹٹولوں گا، اس کو میں کھوج لگاؤں گا تیری اس بات سے، کہیں تو جان بچانے کے لیے کر رہا۔ یعنی یہ جو سبق ملتا ہے نا ہمیں، قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، یعنی یہ جو ایک درس ہے کہ جب کوئی بات کرنے والا بات کرے تو تم اس کا پہلے دیکھو یہ بات کرنے والا صحیح بات کر رہا نہیں کر رہا، کہ اس کی سند صحیح ہے، کہ اس کی بات کرنے والا صحیح ہے، جو یہ بات کر رکھے وہ صحیح ہے، صرف سنی سنی بات پر یقین کر لینا۔ اور خاص حکمران اگر وہ سنی سنی بات یقین کرنا شروع کر تو نظام خراب ہو جائے، کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا۔ یعنی یہ ذکر کیا جا نصیحت کی جا رہی ہے کہ زندگی کے اندر، دین کے اندر، دنیا کے اندر جب تمہارے پاس بات پہنچے تو تم اس کو پرکھو، اس کو دیکھو، بات کرنے والا کون ہے، کہاں سے بات ہے، اس کو دیکھو سمجھو، اس کی تصدیق کرو۔ اذهب بکتابی ھذا فالقیہ الیہم ثم تولی عنہم فانظر ماذا یرجعون، کہنے لگے سلیمان صاحب یہ میرا خط لے جاؤ، اس ملکہ کے اوپر ڈال دو، بلقیس کو دے دو، اس کو جا کر کیا ڈال دو، پھر تم سیر پر ہو کر بیٹھ ثم تولی، پھر پیچھے ہٹ جاؤ ان سے، پھر دیکھو وہ کیا کہتے ہیں۔ یعنی ان کو کہا گیا کہ خط لے کر جاؤ، بلقیس کو دے دو، اور جا کر پھر سیر میں دیکھنا ہے وہ کیا جواب دیتی ہیں۔ اب مختلف طویلیں کی گئی مفسرین نے کہ ملکہ سوئی ہوئی تھی، ایک روشن دان تھا، اس میں سے وہ داخل ہوا، اس سینے پر ڈال دیا، یا ایک مجمع لگا تھا، لوگ آ جا رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ اس نے خط جا کر پھینکا۔ یہ سب باتیں بتائی جا رہی ہیں، لیکن یہ انی القیا، یہ القیا ہے نا، یہ مجہول کا صیغہ ہے، یعنی جو فاعل ہے وہ پتہ نہیں کون ہے، جو کام جن کس نے بھیجا، ان کی یہ بتا رہا ہے کہ وہ خط ڈالا گیا، وہ اس کو یہ نہیں پتا کس طرف سے آیا یا کیسے آیا، لیکن اس کو پتا تھا کہ سلیمان ایک بادشاہ ہے۔ ان کیا کہ خط ڈالا گیا، یہ کیسے ڈالا گیا، کون لے کے کیسے وہ یہ معاملہ وہ اس کو سمجھ نہ سکی۔ تو ان لیا کتاب کریم، یہ ایک بڑی عزت والی، ایک بڑی عمدہ کتاب، بڑا خط ہے، معزز خط ہے۔ کریم کیوں کہا گیا؟ اس لیے جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنے جو آپ دوسرے جو سربراہ تھے غیر مسلم، آپ نے جب ان کو خط لکھے تو آپ نے مہر بنائی تھی، اس کے اوپر محمد کندہ تھا۔ آپ جب وہ خط لکھتے اس کو سیل کرتے، اس کے اوپر مہر لگاتے تاکہ پتہ چلے کہ یہ بات جو پہنچنا کہاں سے آ رہی ہے، اس کو بھیجنے والا کون ہے۔ یعنی یہ اس چیز کی تصدیق تھی کریم کہ وہ بھی جو خط لے کر آئے تھے اس کو بھی مہر تھی، وہ بھی ایک جسے وہ یعنی وہ
سلیمان سے طرف سے آتا، اس لیے کہا گیا کتاب کریم کہ وہ عزت والا خط ہے. انہو بے شک وہ من سلیمان سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے. وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ دیکھیں کہ اللہ کے نام سے، ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بسم اللہ کا جو آغاز مجھ سے اس سلیمان علیہ السلام سے کیا تھا. لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، مفسرین نے لکھا ہے، لیکن آگے لکھتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے. بہرحال یہ شروع سے اللہ کا نام چلتا چلا آ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہو سکتا ہے بسم اللہ کہتے ہوں یا اللہم جیسے الفاظ آتے ہیں، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آگے کے الفاظ اللہ کے نبی کے اوپر اترے ہوں. پر جیسے بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کیا کہ اللہ نہایت رحم کرنے والا اور رحیم ہے. اللہ تعالوا علیہ واتونی مسلمین، کہ تم تعالو نافرمانی نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، علیہ میرے حکم کی، واتونی مسلمین اور تم میرے پاس مسلمان بن کر آ جاؤ، فرما بردار بن کر آ جاؤ، اتباع کرو. یا تم اللہ کی اتباع کر کے میرے پاس آ جاؤ یا میرے حکم کی اتباع کر کے میرے پاس آ جاؤ. جیسے رسول اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا جو دوسرے روم کے اور ایران کو دوسرے ان کو لکھا تھا کہ فرما بردار بن جاؤ، اس سے میں تمہاری کامیابی فلاح ہے. اور جس نے مانا وہ فلاح پا گیا اور جس نے انکار کر دیا وہ خود بھی تباہ برباد ہو گیا. یہ ساری چیزیں ہمیں بتلاتی ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو ہم واقعات پڑھ رہے ہیں اس کے اندر ہر آیت کے اندر ایک درس ہے، ایک سبق ہے. وہی جو توحید کا ذکر ہے اسی کا ذکر بتایا جا رہا ہے، فرمایا جا رہا ہے. تو جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ انسان کو بڑے بڑے جو لوگ ہیں وہ بہک گئے اس معاملے کے اندر، ان کو سمجھ نہ لگی. اللہ فرما رہا ہے یہ چونٹی دے لو، حدود دے، چھوٹے چھوٹے جانور ہیں، ان کو اللہ کی سمجھ لگی اللہ کیا ہے. انسان تجھے سمجھ لگتی، تو نے خود بھی الجھ گیا، تم نے لوگوں کو بھی الجھا دیا. تو نے ایسی ایسی طویلیں شروع، یہ جو آیت ہے ان کی طویلیں شروع کر دی بڑے بڑے لوگوں نے. وہ کہتے ہیں جی ہد نہیں تھا، وہ کسی وہ اس کا جو قاصد اس کا نام تھا، وہ گیا تھا اللہ کا کچھ تھا. یعنی وہ کہتے ہیں انسان تھے جو یہ موضوعات کے ان لوگوں جو ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا طویلیں کرتے ہیں. حالانکہ طویل کرنے کی ضرورت کیا پڑی ہے، کیا پڑی ہے. ایک صوفی محمد گزرے کوڑا کے محدث گزرے بہت بڑے، انہیں تفسیر محمدی لی ہے، تفسیر محمدی. تو وہ تفسیر محمدی لوہے تو یہ وہ تھا لکھوی خاندان میں سے تھے. ہمارے لکھوی صاحب کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب اور میں ان کی عیادت کے لیے گئے جب وہ تقریباً قریب المرگ تھے. تو کہتے لگے میں ان کی عیادت کو گیا تو ساتھ میں والد صاحب بھی تھے، ہم ان کے پاس بیٹھے جا کر ان کی عیادت کی تو تفسیر محمدی کا ذکر ہوا. تو وہ کہنے لگے جنہوں نے تفسیر لی ہے وہ صوفی محمد، وہ کہتے ہیں کہ مجھے نا خواب میں اشارہ ہوا یا مجھے بتلایا گیا کہ تیری تفسیر کے اندر 7 خوبیاں ہیں، تیری تفسیر کے اندر 7 خوبیاں بڑی اہم ہیں، وہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں. کہنے لگے اتنا تھا میری آنکھ کھل گئی. اب میں دیکھوں کہ 7 خوبیاں کون سی ہیں میری تفسیر کے اندر، 7 جلدوں کی تفسیر ہے وہ. تو ظاہر بات ہے جو مطالعہ کرے گا پڑھے گا وہ اپنے انداز سے پڑھے گا، اس میں خوبی نظر آئے گی، وہ کیسے جج کرے گا. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک عزیز تھا، میرا تایا تھا یا دوسرا ماموں تھا، وہ سعودیہ میں 40 سال وہ مدینہ میں درس دیتا رہا. کہتے ہیں ایک دفعہ وہ صوبے میں بتا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ کاڑا میں آئے، وہ پاکستان آتے تھے ہر سال میں ایک دفعہ. جب وہ کاڑا میں آئے میں نے ان سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اللہ مجھے ایسے خواب میں اشارہ ہوا ہے کہ تیری تفسیر کے اندر 7 خوبیاں ہیں. وہ 7 خوبیاں مجھے نہیں سمجھ لگی کون سی خوبیاں ہیں. وہ کہنے لگے انہوں نے 1 منٹ نہ لگایا، فوراً کہنے لگے کہ جو تیری 7 خوبیاں تیری تفسیر وہ یہ ہیں کہ جو قرآن پاک میں استوا علی العرش، یہ قرآن پاک کے اندر 7 دفعہ آیا ہے اور تو نے 7 مرتبہ اس کی طویل نہیں کی. استوا اللہ عرش پر ہے، کیسے ہے؟ جیسے اس کی شان ہے، جیسے اس کا مقام ہے. لیس کمثلہ شیء، اس جیسی شے کوئی نہیں. کہنے لگے طویل تو 7 خوبیاں 7 دفعہ آیا ہے. اللہ عرش پر استوا ہے، مستوی ہے، اور تو نے 7 دفعہ بھی اس کی طویل نہیں کی. جیسے آیا اس کو لکھ دیا اور لکھ دیا لیس کمثلہ شیء، اس جیسے کوئی شے نہیں ہے. یہ چیزیں طویل کرنے کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ تجھے نہیں سمجھ لگی چھوڑ دے، تجھے نہیں پتہ چلا چھوڑ دے. ایسے اپنے گھوڑے دوڑاتا جا رہا ہے. لوگ خود بھی گمراہ ہوتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرتا جاتا ہے. لوگ طویلیں کرتے ہیں، پتہ طرح طرح کی انسان پڑھتا ہے رہ جاتا ہے. یا کیا بتاؤں، کیا سمجھاؤں، کیا پڑھاؤں، کیا لوگوں کو بتاؤں. ایسی طویلیں ہوتی ہیں، انسان عقل وہ پریشان ہو جاتی ہے. پتہ نہیں کیا سے لے کر آ گئی باتیں، کہاں سے کر رہے ہیں باتیں. یہ ساری چیزیں ہیں. اس لیے عقل کا استعمال کرنا، یہ آیتیں بتا رہی ہیں کہ زندگی کے ہر معاملات میں عقل کا استعمال کرنا ہے، اس کو پرکھنا ہے. یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے، صحیح ہے قبول کر لو، غلط ہے تو چھوڑ دو. سیدھی سی بات ہے. صدق اللہ.